أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 سے 65۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے دلائل کا اور اس کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم کسی سمندر کے اندر سفر کر رہے ہو اور اس سمندر کے اندر تمہاری کشتی اچانک ہچکولے کھانا شروع کر دے اور ناموافق ہوا چلنا شروع ہو جائے، سمندری طوفان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے اور پھر اوپر سے ہر طرف سمندر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، تو بتاؤ کہ اس وقت تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ہستی ہے جو اس مصیبت، اس کرب اور اس غم سے نجات دے سکے؟ اور اسی طرح اگر تم خشکی کے اندر کہیں سفر کر رہے ہو، پہاڑوں، جنگلوں، غاروں کے اندر کہیں رات کی تاریکیوں میں سفر کر رہے ہو، وہاں بھی اسی قسم کی تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی ذات ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکے؟ جس طرح وہ 3 غار والوں کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ، وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے اور اوپر سے پتھر آ کے اس غار کے دانے کے آگے فٹ ہو گیا۔ اب کوئی رستہ نہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی مشینری نہیں، تو انہوں نے اللہ پاک کو پکارا تھا اور اللہ پاک نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو سوالیہ انداز میں پوچھا اور ساتھ ہی ان کا ایک طرز عمل بھی بیان کیا، اور وہ مشرکین کا طرز عمل یہ تھا
کہ جب وہ کسی مصیبت کسی مشکل کے اندر پھنس جاتے، خصوصاً سمندر کے اندر جب ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی اور ڈوبنے لگتی، تو وہ سارے الہوں کو چھوڑ کر، سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے خالص ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے، اور پھر وہاں اللہ سے سچی توبہ طائب کرتے کہ یا اللہ ایک دفعہ نجات عطا فرما دے، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، ہم تیرے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جھکیں گے۔ لیکن جوں ہی اس مصیبت سے ان کو نجات ملتی اور وہ نارمل اور روٹین کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے، تو پھر اسی ڈگر پہ واپس آ جاتے، پھر ویسے ہی شرک کرنے لگ جاتے اور اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اور معبودوں کو پکارنے لگ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے، اور یہ ان کا طرز عمل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ بیان کیا، یعنی کثرت سے بیان ہونے والا یہ موضوع ہے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کرتے ہوئے ان سے سوال کیجئے، آپ سوالیہ انداز میں اعلان کیجئے، من، کون، یونجی، نجات دیتا ہے، کم، تمہیں، من یونجی کم، من اور یونجی کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا من یونجی، کون نجات دیتا ہے، کم، تمہیں، من ظلماتی، اندھیروں سے، البری، خشکی کے، والبحری، اور سمندر کے، خشکی ہو یا تری، خشکی ہو یا سمندر ہو، کون ہے جو وہاں تاریکیوں کے اندر تم اگر کہیں پھنس جاؤ کسی مصیبت میں تو تمہیں وہاں سے نجات عطا فرمائے، کون ہے؟ تدعونا، اشارہ موجود ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ یہ ان کو صرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے سوالیہ انداز میں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، یا کسی اور ذریعے سے کسی اور سواری پہ خشکی میں سفر کر رہے ہو، تو اندھیروں میں تم پھنس جاؤ، مصیبت پریشانی میں تم پھنس جاؤ، تو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور بطور خاص اس وقت کہ تدعونا، تم پکارتے ہو، اسے، تدعونا، یدعونا، تدعونا، تم پکارتے ہو اسے، تضرعاً، گڑ گڑا کر، عاجزی کرتے ہوئے، للیں لینا، التجائیں کرنا، تضرعاً، گڑ گڑا کر، یا عاجزی کرتے ہوئے، یا اعلانیہ، وخفیتاً، اور خفیہ طریقے سے، تدعونہ تضرعاً وخفیتاً، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو۔ پورے جملے کا ترجمہ، کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو، یعنی چپکے چپکے سے بھی، اپنے دل کے اندر بھی، آہستہ آواز میں بھی، اور اونچی آواز سے چیخو پکار کرتے ہوئے بھی۔ جب تم اس کو پکار رہے ہو تو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ لئن، البتہ اگر، اس کا جواب اگرچہ اللہ پاک نے واضح الفاظ میں اگلی آیت میں دے دیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی مفہوماً اس کا جواب موجود ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور مزید فرمایا کہ تم ساتھ کہتے کیا ہو؟ لئن، البتہ اگر، لم زبر لا، البتہ، ان اگر،
لئن البتہ اگر یا یقیناً اگر انجا وہ نجات دے دے نا ہمیں من ہذہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس کرب سے یا اس تاریکی اور اندھیرے سے، لنکونن نکونو کا معنی ہم ہوں گے، یکونو وہ ہوگا، نکونو ہم ہوں گے، تکونو تو ہوگا، اکونو میں ہوں گا، تو نکونو ہم ہوں گے، اور اس کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، اس سے یقین در یقین کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ تو تم اس وقت گڑ گڑاتے ہوئے اعلانیہ اور چپکے سے پکار رہے ہوتے ہو اللہ پاک کو اس مصیبت سے نجات کے لیے، اور ساتھ یہ عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہو کہ اگر وہ رب جسے ہم پکار رہے ہیں نا، اگر وہ ہمیں نجات دے دے نا آج اس مصیبت سے، آج اس اندھیرے اور اس تاریکی اور اس غم سے، تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے قدردان اور شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور آگے پھر اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے واضح جواب دے دیا، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں بتا دیجئے کہ اللہ ہی ینجی نجات دیتا ہے کم تمہیں، منہا اس سے، اس مصیبت سے، مصیبتن سے یا اس ظلمتن تاریکی سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ قل اللہ ملا کے پڑھیں گے، قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، ومن اور سے، کلی ہر، کربن بے قراری سے، کرب بے قراری کو کہتے ہیں، ایسا غم، ایسی مصیبت جو انسان کو بے قرار اور بے چین رکھے، ومن کلی کربن، اور ہر بے قراری سے بھی تمہیں اللہ نجات دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ہر قسم کے کرب سے اور بے قراری سے۔ ثم پھر ظالموں، تم جب اس مصیبت میں پھنستے ہو تو اس وقت تو اللہ سے بڑی التجائیں کرتے ہو اور بڑے عہد و پیمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے یا اللہ شکر گزار بن جائیں گے، یعنی ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جھکیں گے۔ شکر سے یہاں یہ مراد ہے کہ تیری توحید پر قائم رہیں گے، لیکن ظالموں تم کرتے کیا ہو، ثم پھر انتم تم تشرکون شریک بناتے ہو، پھر تم باہر جا کے جب اس مصیبت سے نکل جاتے ہو پھر نارمل لائف گزارنے شروع کر دیتے ہو تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے، سارا کچھ بھول بھال جاتے۔ اللہ اکبر، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، وہی قادر ہے، هو القادر، وہی قادر ہے، علی اس بات پر، ان یبعث، ان کے یبعث وہ بھیج دے، اور ملا کے پڑھیں گے ان یبعث کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، کہہ دیجئے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اوپر سے عذاب کی کیا صورتیں ہیں؟ اوپر سے عذاب بارش ہے، اولے ہیں، بجلی ہے، آسمان سے کسی شکل میں بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے، وہ چاہے، یا اسی طرح حکمران ہے، حکمران بھی اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی کے لیے خامند بھی اس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بیوی اس کے ماتحت ہوتی ہے،
تو یہ ساری چیزیں عذاب ہی کی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی خامد اللہ کا باغی و نافرمان مل جائے، بے نماز مل جائے، مشرک مل جائے، یا وہ بیوی کے حقوق نہ ادا کرنے والا مل جائے، یا اسی طرح حکمران ہے ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا، رعایا کو تنگ کرنے والا مل جائے، تو یہ ساری صورتیں ہیں ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او یا من تحتی، یا نیچے سے، ارجلکم، تمہارے پاؤں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ نیچے سے عذاب کی بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے زلزلہ ہے، جیسے سیلاب ہے، جیسے قحط سالی ہے، زمین سے کوئی چیز نہیں اگ رہی، تو کئی صورتیں ہیں نیچے سے بھی۔ اسی طرح کسی اچھے حکمران کے لیے باغی قسم کی، سرکش قسم کی رعایا اس کو مل جائے، یا کسی نیک اور اچھی سیرت والے خامند کو ایسی عورت مل جائے جو اللہ کی باغی ہو، نافرمان ہو، بے پردہ ہو، بے حیا ہو، تو یہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت ہے نا۔ اب نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کو سدھار سکتا ہے، تو یہ نیچے سے عذاب کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، او یا یلبسا، وہ گتھم گتھا کر دے، خلط ملط کر دے، مکس اپ کر دے، گتھم گتھا کر دے، او یلبسا، یا وہ گتھم گتھا کر دے، کم تمہیں شیعہ، مختلف گروہ بنا کر، شیعہ گروہ نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کئی گروہ بنا کر یا مختلف گروہ بنا کر وہ تمہیں سیاسی یا مذہبی اعتبار سے مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ اور یہ عذاب کی صورت تو آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں تو بطور خاص یہ عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے، کم از کم آج کل ہمارے ملک کے اندر تو آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کبھی یہ کسی ملک میں ہوتا ہے، کبھی یہ کسی ملک میں ہوتا ہے۔ ایک تو مذہبی فرقہ بندیاں وہ دیکھ لیں، اور دوسری طرف سیاسی پارٹی بازیاں دیکھ لیں۔ جو جہاں لگا ہوا ہے، جس فرقے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس سیاسی پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس وہ دن رات اسی کے گن گا رہا ہے، اور دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے، دوسروں کے خلاف پوسٹیں کر رہا ہے، اور کتنے کتنے گھنٹے لوگ ضائع کر رہے ہیں ان کاموں میں۔ اور واٹس ایپ کے اوپر جتنے گروپ ہیں، فیس بک کے اوپر جتنے گروپ ہیں، آپ دیکھ لیں ہر جگہ یہی لڑائی چل رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ عذاب ہے یہ، یقین کریں یہ عذاب ہے۔ میں کئی قسم کے واٹس ایپ گروپس کے اندر ایڈ ہوں، ملٹیپل قسم، وکلاء کے گروپوں میں بھی ایڈ ہوں، وہاں بھی یہ لڑائی چل رہی ہے۔ تاجروں کے گروپ ہیں، وہاں بھی یہ لڑائی چل رہی ہے۔ علماء کے گروپوں میں ہوں، وہاں بھی یہی لڑائی چل رہی ہے۔ سیاستدان ہیں، وہاں بھی یہی لڑائی چل رہی ہے۔ یقین کریں کہ جس طرح کا بھی کوئی واٹس ایپ گروپ دیکھا نا، ہر ایک میں یہ لڑائی چل رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ کوئی ایک تیلی پھینک دیتا ہے، دوسرے سارے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ آگ بجھتی ہے، کوئی ایک اور بندہ تیلی پھینک دیتا ہے۔ ایسا پوری قوم کو اللہ پاک نے گتھم گتھا کیا ہوا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پکڑ ہے، عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ جو ذاتیں ہیں، ذات پات، اس کے اندر بھی یہ لڑائی ہے۔ یہ جو صوبائی تعصب ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، وہ لڑائیاں الگ ہیں۔ اور یہ ذات پات کی، یہ چیمہ، یہ چٹھا، یہ ارائیں، یہ مہر، یہ شیخ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ساری لڑائیاں الگ ہیں۔ اور یہ بھی ایسا عذاب ہے کہ کسی نے کسی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، تو اب وہ ذات پات کا بت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹی کی عمر گزر رہی ہے تو گزر جائے،
لیکن اپنی ذات کا ہی لڑکا ملے گا تو کرنا، نیک لڑکا دوسری ذات کا ہو، نمازی ہو، بارش ہو، نیک ہو، صحیح کردار والا، صحیح سیرت والا، ساری گواہیاں مل جائیں، کہیں گے سارا کچھ صحیح ہے، سارا کچھ صحیح، لیکن یہ ابو نہیں مانتا، ابو کہتے ہیں یہ امی نہیں مانتی، سارا کچھ صحیح، عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ اچھے بھلے رشتوں کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس اختلاف کی وجہ سے کہ جی وہ فلاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تو جب یہ الفاظ نازل ہوئے نا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ، اے رب، میں تیرے چہرے کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ مانگی تو پھر اللہ پاک نے اس کے بعد یہ والا حصہ نازل کر دیا، او من تحت ارجلکم، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے نیچے سے کوئی عذاب نازل فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر یہی پڑھا اعوذ بوجہک، یا اللہ میں تیرے چہرے کے ذریعے سے، تیرے چہرے کے وسیلے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے پھر تیسری صورت نازل فرما دی، او یلبسکم شیعا، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے گتھم گتھا کر دے، تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے، وَيُذِيقَ، اور وہ چکھائے، بَعْضَكُمْ، تمہارے بعض کو، بَعْضَ، لڑائی، بَعْضٍ، بعض کی، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، یعنی ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ مزہ چکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری دو سیاسی پارٹیاں اور ان کے کارکنان اور ورکرز ایک دوسرے کو مزہ چکھاتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سٹ مارتا ہے، ایسی پوسٹ شیئر کرتا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کمال ہی دلائل سے بھرپور تحریر ہے، دوسرا سٹ مارتا ہے، پوسٹ سینڈ کرتا ہے، وہ اس سے بھی زبردست ہوتی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دن رات چل رہا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ایسے ہی یہ جو ہمارے مذہبی مناظر ہوتے ہیں، ایک جناب تقریر کر رہا ہوگا اپنی باری پہ، دھواں دار تقریر، لگے گا کہ یہی سچا ہے، پھر دوسرا جناب دلائل کے انبار لگا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مطلب ہے کہ وَيُذِيقَ، کہ وہ تمہیں آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے گتھم گتھا کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، یعنی ایک دوسرے سے لڑا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے یہ تیسرا حصہ نازل کیا نا، پہلی دو چیزوں پہ اللہ پاک سے انہوں نے یہ دعا کی اعوذ بوجہک، یا اللہ تیرے چہرے کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جب یہ تیسرا حصہ نازل ہوا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا ایسر، یہ والا تیسرا جو عذاب ہے نا یہ نسبتاً آسان ہے، یہ نسبتاً ہلکا ہے۔ پہلے جو دو عذاب ہیں نا وہ بڑے عذاب ہیں، اوپر سے یا نیچے سے عذاب، تو یہ تیسرا عذاب جو تھا نا اختلافات والا، تو فرمایا کہ یہ نسبتاً آسان ہے۔ اب نسبتاً آسان کا مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ ان عذابوں سے کم از کم چھوٹا ہے، تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس عذاب سے انسان اگر کوئی بچنا چاہتا ہے نا وہ بچ سکتا ہے۔ اب یہ جو سیاسی لڑائی ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی عقل، دماغ، شعور استعمال کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا یہ موقف بنا سکتا ہے کہ بھائی جو بھی صحیح ہوگا نا میں نے اس کا ساتھ دینا، جو بات جس کی صحیح ہے میں نے اس کو صحیح کہنا، میں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی ایک گروہ کے پیچھے نہیں چلنا، چاہے وہ مذہبی لڑائی ہے چاہے وہ سیاسی لڑائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے نا، امپاسبل تو نہیں، لیکن اگر آسمان سے کوئی عذاب آ جائے
یا کوئی زلزلہ نیچے سے آ جائے اس میں تو سارے رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ایسر، یہ پہلی دو قسموں سے ہلکا ہے، یہ پہلی دو قسموں سے نسبتاً آسان کام ہے، یعنی ہلکا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ آپشنل عذاب ہے، جو اس عذاب میں اپنے آپ کو جھونکنا چاہتا ہے، اس مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے وہ بچا سکتا ہے۔ اور گروپوں کے اندر واقعی ایسے ہوتا ہے، جب وہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا، یقین کریں وہاں کوئی آدمی بول کے سمجھا بھی نہیں سکتا۔ مثلا کسی ایک پارٹی والے نے کوئی پوسٹ سینڈ کیا نا، اب آپ اس موقع پہ سمجھانے کی کوشش کریں گے نا، فوراً آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا اچھا یہ دوسری پارٹی کا، دوسری نے پوسٹ شیئر کی ہے، آپ وہاں سمجھانے کی کوشش کریں گے، پہلی پارٹی والے کہیں گے کہ یہ ہمارا بندہ، یہ ان کا نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ بندہ پارٹی اے یا پارٹی بی کا ہی ہو، بندہ سمجھدار بھی تو ہو سکتا، لیکن ہمارے یہاں یہ سمجھا کہ نہیں یہ کسی نہ کسی ایک پارٹی کا ہے بس۔ تو بہرحال بندہ سمجھدار ہو کے اس تیسرے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ھذا ایسر، یہ نسبتاً ہلکا اور آسان ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے 3 دعائیں کی، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور 3 دعائیں آپ نے اللہ پاک سے پورے اصرار کے ساتھ اور پورا گڑگڑا کے اللہ پاک سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے اللہ نے میری 2 دعائیں تو قبول فرما لیں اور ایک دعا قبول نہیں فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ میں بادشاہ ہوں، چاہوں تو کسی پیغمبر کی دعا بھی ریجیکٹ کر دوں، یہ اس کی مرضی ہے نا، یا اس کی کوئی مصلحت ہے، اس میں مصلحت بھی یقیناً ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں کی تھیں، ایک یہ کہ یا اللہ میری امت پر کوئی آسمان سے پہلی امتوں کی طرح کا عذاب نازل نہ فرمانا، جس طرح پہلی امتوں پہ آسمان سے عذاب اترتے رہے اور پوری قوم تہس نہس ہو جاتی، تو اس طرح کا کوئی عذاب، یا میری امت کو غرق کرنے والا عذاب کہ پوری امت ہی غرق ہو جائے، سیلاب آ جائے، کوئی بارش بڑی تیز جس طرح کئی امتیں تباہ ہوئی نا، تو میری امت کو اس طرح کے کسی بڑے اجتماعی عذاب سے اللہ محفوظ فرمانا۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دوسری دعا جو اللہ پاک سے کی وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری امت پر اجتماعی طور پہ قحط نازل نہ فرمانا، کہ پوری امت جو ہے وہ قحط سے مر جائے، اللہ پاک نے یہ بھی قبول فرمایا۔ تیسری دعا میں نے یہ کی کہ یا اللہ میری امت کو اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما لینا، یہ اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں قبول فرمائی؟ مصلحت ہے نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پارٹی اے کا ہے کہ پارٹی بی کا ہے کہ پارٹی سی کا ہے کہ پارٹی ڈی کا ہے، یا سمجھدار ہے۔ سمجھدار ہوگا تو پھر قرآن حدیث پہ چلے گا، کسی مذہبی فرقے کو فالو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کون صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور کون اپنے لیڈروں کے پیچھے، اپنے فرقوں کے پیچھے، اپنے مسلکوں کے پیچھے، اپنی جماعتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ انظر، دیکھ، انظر، دیکھ، اے انسان دیکھ، کیفا کیسے، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو ذرا غور کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہو میں کیسے کیسے گھما پھرا کے باتیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ، لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، سمجھ جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو توحید پہ رکھے، اور صرف مشکل کے اندر جب پھنس جائیں تو پھر توحید نہیں،
اللہ ہمیں ہر حالت میں ہی اپنی توحید پر قائم رہنے والا بنا دے، اور اللہ پاک آپس کے اختلاف و انتشار کے اندر بھی ہمیں راہ مستقیم اور راہ اعتدال کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔